إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال سبحانه تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه العلم سهل الله به طريقا إلى الجنة۔ معزز و محترم اساتذہ جامعۃ التوحید رامپور اور میرے عزیز بچوں، طلبہ اور طالبات، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے مدرسے میں آنے کا مجھے موقع ملا، اور میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ذرا سا آپ لوگوں سے ملاقات کروں، آپ کی تعلیمی حالات کو جو ہے دیکھوں کہ کس طریقے سے جو ہے مدرسہ چل رہا ہے، آپ لوگ کیسے محنت کر رہے ہیں۔ یہ بہرحال ایک دلی لگاؤ جو ہے یہ اسلام کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کے ارکان اور جو لوگ محنت اور کوششیں کر رہے ہیں، اساتذہ ہیں، ذمہ داران ہیں اور آئے ہوئے ہیں، اپنے اصلی منشا اور مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ انہیں محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور کرو، فکر کرو اس بات پر، کیا هل رکھتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہر عقل مند آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ جاننے والا انجان اور ناآشنا انسان اور جو جاننے والا ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے برابر نہیں ہو سکتا ہے کہ جاننے والا یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ کس لیے آیا ہے، کس منشے کے تحت دنیا کے اندر وہ بھیجا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو کیوں کر بھیجا ہے اور ان کا کیا معاملہ ہونے والا ہے، مستقبل کے اندر ان کے لیے کیا مقام ہے۔ اگر صحیح طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان ہے، تو ایسی پوزیشن میں اللہ رب العالمین کے ہاں کیا انعامات ملیں گے، اور اگر نافرمانی کرتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، تو ایسی پوزیشن میں ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ وہ جانتا ہے، کون اہل علم جانتا ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے ذہن کے اندر ہے، وہ یقینی طور پر اس بات پر فکر کرے گا اور اپنی زندگی کو غلط کاموں کے اندر یا غلط باتوں کے اندر کبھی بھی خرچ نہیں کرے گا، بلکہ اپنا ٹائم، اپنا وقت صرف اللہ کے رضامندی کے لیے جو ہے دینے کی کوشش کرے گا۔ جس طریقے سے آپ لوگ اپنے جو ہے آج اپنے زندگی کے جو بہترین حصہ ہے، اور اس میں کھیل کود بھی آپ کر سکتے تھے، لیکن خاص طور سے جو ہے مدرسے میں آ کر کے چند گھنٹے آپ کا یہاں رہنا، اور خصوصاً وہ بچے جو برابر یہاں پر رہ رہے ہیں، وہ قابل جو ہے رشک ہیں، اور ان کے لیے مبارکبادی ہے جو اپنے جو ہے اپنے باپ کو، امی ابا کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر والوں داروں کو چھوڑ کر کے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ منشا یہ ہے کہ اللہ کا دین اسے حاصل ہو، اور آپ کے ماں باپ نے بھی اسی لیے آپ کو چھوڑا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر آ کر کے اللہ کے دین کو سیکھیں، اور تاکہ مستقبل میں آپ ان کے لیے جو ہے بہتر سے بہتر معاملہ کر سکیں۔ آپ کے دل کے اندر جو ہے محبت سے اس وقت پیدا ہوگی جب آپ کے پاس سے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے بڑھاپے کے بعد یعنی والدین کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے، کیوں؟ اس کے پاس، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس روشنی نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ اس نے اللہ کی آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس بات کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے بچوں، میرا کہنا یہ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا جو ٹائم کو بہت ہی صحیح طریقے سے استعمال کرو، اور اساتذہ جس طریقے سے آپ کو محنت کرنے کے لیے کہتے ہیں اور جس انداز سے رہنے کے لیے کہتے ہیں، آپ ان کا خاص خیال رکھو، اور جو اسباق آپ کو ملے، جو سبق آپ کو دیے جائیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرو، کوشش نہ کرو، ورنہ جو ہے مستقبل میں پچھتانا پڑے گا۔ بہرحال میں نے قرآن مجید کی جو آیت پیش کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ جانتے اور انجان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر عقل مند آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ دونوں ہیں۔ یہ بتاؤ، آدھا انسان
اور دیکھنے والا آسمان و زمین کا فرق ہے. ایک اندھا انسان کو پتہ نہیں کہ اس کے آگے کھائی ہے, اس کے آگے صحیح راستہ ہے, وہ کہاں جائے گا اس کو پتہ نہیں جب تک کہ کوئی مدد نہ کرے. وہ جو ہے اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جس کے پاس علم زندگی گزارنی ہے اور کیا کرنا کیا اللہ تعالیٰ جو ہے ادارے کے لیے اللہ رب العالمین اور بہتر سے بہتر جو ہے لوگوں کو تیار کرے تاکہ آپ کو اچھی تربیت دے سکیں اور آپ جو ہے اپنے بہترین عمل کے ذریعے سے آپ کی تربیت جو ہے وہ دے سکیں. اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرمان کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں, نہیں برابر ہو سکتے ہیں. حل یستوی الاعمی والبصیر, کیا دیکھنے والا اور انجان, دیکھنے والا اور اندھا وہ برابر ہوں گے؟ آپ سبھی کہو گے کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو معلوم ہوا کہ بڑی اہمیت ہے علم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, جو شخص دین کے حاصل کرنے کے غرض سے, دین حاصل کرنے کے غرض سے جو راستہ طے کرتا ہے, جو اپنا قدم کو آگے بڑھاتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ وہ جنت کا راستہ جو ہے وہ طے کر رہا ہے, یعنی جنت کی جانب جا رہا ہے, جہنم کی جانب نہیں جا رہا ہے, جنت کی طرف جا رہا ہے. سہل اللہ لہ طریقا, ہے جنت کا راستہ. تو یہ آپ لوگ سارے جو ہے محنت جو کر رہے ہو اور آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو, دوا ہو, رب العالمین آپ سب کو, ہم سب کو جنت پہنچا. اس دنیا کے لیے تھوڑا ٹائم ہے, اندر